सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या जन्नत उनका ठिकाना हो सकती है? अल्लाह अकबर। आज अगर मोबाइल लेकर के बैठते हैं तो घंटों व्हाट्सएप पर लगा देते हैं, घंटों अल्लाह पर फेसबुक पर लगा देते हैं, घंटों यूट्यूब पर लगा देते हैं। अफसोस मुसलमान, तुझे यूट्यूब के लिए टाइम है, तुझे फेसबुक के लिए टाइम है, तुझे ट्विटर के लिए टाइम है, तुझे लोगों से गुफ्तगू के लिए टाइम है। जिस अल्लाह ने तुझे रोजी दिया, और अल्लाह की रोजी तो देख, तेरे पैदा होने से पहले माँ के सीने में जिसने तेरे लिए ग़िज़ा का इंतजाम किया, जो तुझ पर तेरी माँ से ज्यादा मेहरबान, जो तुझ पर तेरे बाप से ज्यादा मेहरबान। आप कहेंगे अल्लाह माँ से ज्यादा मेहरबान है, मैं कहता हूँ वल्लाह, तवज्जो करो, उससे बढ़कर कोई मेहरबान। हमने सबकी मोहब्बतों की परवाह की, अल्लाह की मोहब्बत का कभी हमने एहसास ही नहीं किया। आपकी तवज्जो है, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है जो खुद माँ है। अगर माँ, तवज्जो कर, मेरी कौम के जवानों तवज्जो करना, अगर माँ अपने बच्चे को गुनाह करते देखती है तो वो कम से कम अपने शौहर को जरूर बताए, कम से कम। माँ मुशफिक है ना, और भाइयों को नहीं बताएगी, उसके बहनों को नहीं बताएगी, लेकिन अपने शौहर को जरूर, अपनी माँ को बताएगी, अपने बाप को। मुझे बताओ, हम करोड़ों गुनाह करते हैं, क्या कभी मेरे अल्लाह ने हमारे गुनाहों को जाहिर किया? सच कहना, ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रख के कहना, अगर मेरा अल्लाह हमारे जुर्मों को जाहिर कर दे तो ना मैं यहां बैठने के काबिल होता, ना आप यहां बैठने के काबिल, इस सब के साथ जमीन पे जीने के लिए के काबिल नहीं होते, सर उठा करके गलियों में चलने के काबिल नहीं होते। मुझे बताओ, अपने मोबाइल के अंदर जो तुम मुश्किल पासवर्ड रखते हो, बीवी से छुपाने के लिए, बच्चों से छुपाने के लिए। मैंने एक नौजवान को देखा, वो अपने बाप से बात नहीं करता था, तवज्जो। एक जवान को देखा, वो अपने बाप से बात बंद किए हुए था। उसके बाप ने मुझसे कहा कि सैयद साहब देखिए, मेरे बेटे ने मुझसे बात बंद कर दी, अगर आप समझाएंगे तो आपकी बहुत इज्जत करता है, आपकी बात मान लेगा और मेरी और उसकी बात शुरू हो जाएगी। मैंने कहा बाप की फजीलत बताते हुए, बाप का मकाम बताते हुए, मैंने कहा क्यों अपने बाप से तूने बात बंद कर रखी है? तो कहता है कि मैं हजरत कैसे अब उनसे बात करूं, मैंने बुढ़ापे में एक अजनबी औरत के साथ उनको गलत हरकत करते देखा, उस दिन से मेरे बाप के लिए मेरे दिल से मोहब्बत और इज्जत खत्म हो गई। मैंने कहा मेरे मौला, तेरी रहमतों पे कुर्बान, तेरी असमतों पे कुर्बान। एक बाप ने जिस बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, अगर एक गलत हरकत करते हुए बेटा अपने बाप को देख रहा है तो बातचीत बन करके ताल्लुक तोड़ लेता है। मौला तू तो रोजाना करोड़ों पाप करते हुए हमें देखता है, लेकिन तेरी रुबूबियत का रिश्ता तेरे बंदों से नहीं तोड़ता। तू रोजी भी देता है, तू नेमतें भी देता है, तू इज्जत भी देता है, तू करम भी करता है। मोमिनो, अपने अल्लाह के प्यार का एहसास तो करो, सबसे प्यार के लिए टाइम निकालते हो। बच्चे कहते अप्पू संडे है, हमें पार्क में आपको ले जाना पड़ेगा, उनके लिए टाइम निकल जाता है। बीवी कहे मेरे साथ आपको फला मुकाम पर चलना है, उनके लिए टाइम निकल जाता है। मेरे अजीज, तू अपने अल्लाह के लिए कब टाइम निकालेगा? और सुन, अगर तूने टाइम न निकाला ना, एक दिन वो आएगा, अल्लाह की रहमतें तुझसे रूठ जाएगी, अल्लाह तुझे कायनात में जलील कर देगा, अल्लाह तुझे रुस्वा कर देगा। नमाजों को छोड़ने वाले मेरे जवान, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तुझसे बेजार है, अल्लाह के फरिश्ते तुझसे बेजार है, अल्लाह के मलाइका तुझसे बेजार है, अल्लाह के अंबिया तुझसे बेजार है। हत्ता के जिस रसूल की शफाअत से तूने जन्नत में जाना है, वो मुस्तफा जाने रहमत तुझसे बेजार है। और सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा से कहते हैं, अबू हुरैरा, बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा करो। सैयदना अबू हुरैरा से आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा, बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर आसमान से लानत बरसती है, और जो बेनमाजी के साथ बैठे इस
اس نیت کے ساتھ کہ گویا وہ اس کے اس فعل سے راضی ہو تو اللہ اس پہ بھی لعنت نازل فرماتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ بھی برستی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں دوسرے کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کی طرف تو جو ایک قول منسوب ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات پر تمہاری پوچھ ہوگی وہ نماز کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تم کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو آقا فرماتے جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ آج کہتے ہو میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اللہ کے دروازے سے اپنے رشتے کو توڑ لینے والے اس سے رشتہ جوڑے گا کون؟ آج کہتے ہو میرا بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے رشتہ توڑنے والے تجھ سے رشتہ جوڑے گا کون؟ اللہ اکبر۔ تو جو نماز چھوڑ دے آقا فرماتے وہ بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے۔ اور پھر سنو، سگریٹ کے چٹکے سے ڈرنے والوں، کوئلے کے چٹکے سے ڈرنے والوں، اللہ اکبر، مئی کی دھوپ اور اس کی شدت سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا انجام کیا ہے؟ سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے وہ وادی لملم ایسی ہے کہ اس کے اندر اژدہے ہے، موٹے موٹے اژدہے۔ کبھی کبھی جب میرے جوان یہ اژدہوں کی بچھوؤں کی بات سنتے تو مذاق اڑاتے، یار مولانا تو ڈرا رہے۔ میں کہتا ہوں مولانا نہیں ڈرا رہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے اور نبی ڈرانے آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ حد ہے کہ جو رسول ڈرانے آئے تھے آج اس رسول کی قوم کی محفلوں کے اندر لطیفہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی مفتی صاحب کی حضرت علامہ مفتی مرغوب الحسن صاحب ارشاد فرما رہے کہ کیسے کیسے شعراء کو بلاتے ہیں جس کا تعلق صاحب مدحت سے اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ گاندھی کے عوض حضور کی مدحت کرے تو وہ تمہارا تعلق حضور سے کیا جوڑ سکتا ہے؟ تعلق تو وہی جوڑے گا جس کا رشتہ خود ان سے پہلے مضبوط ہے۔ ہاں، اور ہمارے یہاں تو نعت کہنے اور سننے میں فکر رضا کے حوالے سے احتیاط اتنی ہے کہ امام اہل سنت فرماتے میں سب کا کلام نہیں سنتا، میں تو صرف دو ہی شعراء کا کلام سنتا ہوں۔ ایک تو میرے چھوٹے بھائی استاد زمان مولانا حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں، اور دوسرا حضرت کافی مراد آبادی کا کلام۔ ہم اتنے محتاط نہیں ہو سکتے، کم سے کم کچھ تو ہو، وہ اعلیٰ حضرت تھے جناب، آپ حضرت آپ تو کچھ محتاط ہو جائے۔ منبر رسول پر منہ میں گٹکا بھر کر کے نماز پڑھی جبکہ کہنے والے کہہ رہے ہزار بار پشویم دہن سا مشک گلاب
و روز دام تو گفتن کمال بے ادبی. ہم کہاں ہیں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں میں اب دو لوگوں کو سنتا. ایک تو میرے بھائی استاد زمان, اور استاد زمان کا کیا کہنا. کہتے ہیں مرادیں مل رہی ہے, شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. جس کا رشتہ جڑا ہوگا اس سے سنو گے تو تمہارا بھی جڑ جائے. میں نے سوچا کہ کافی کی کیوں سنتے تھے, کافی کی کیوں سنتے تھے, حالانکہ وہ کافی بہت کافی تھے. آزادی حریت, مجاہد حریت, مجاہد حریت, آزادی کا وہ عظیم مجاہد جس نے مراد آباد کی جیل کے قریب پھانسی کا پھندا چوم کر قبول کیا. دیکھو وہ ناز وہ کیسے لوگ تھے. جب انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا, ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں, انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ دنیا کا دستور ہے مرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے, مارا جاتا ہے, بتا تیری آخری خواہش کیا ہے. تو کافی حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کافی سے پوچھا, کافی ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی, تیری بھی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو کافی کہتے ہیں آخری خواہش یہی ہے کہ پوری زندگی نبی کی مدحت کرتا رہا, دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک تازہ نعت کر کے دنیا سے. یہ رخشان ہے, یہ رخشان جو ہم سے پوچھے کہ ایک رات کا کتنا دو گیا, ان کو عاشقان رسول. کچھ لوگ مجھ سے ناراض اسی لیے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش, میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا تھا, لیکن ہوتے رہے ہمیں کسی سے کیا غرض, ہمیں کسی سے کیا غرض, ہمارے لیے تو مدینے والا کافی ہے. لیکن سنیوں کو احساس ہونا چاہیے محفلوں کو ہیٹ کرنے کے لیے نہ بلایا کرو, ان کو بلاؤ جن کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہے. اس لیے کہ وہاں سر نہیں دیکھے جاتے, وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے, وہاں تو دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی. اپنا مزاج بدلو, اپنا انداز بدلو. عرض کر رہا تھا حضرت کافی سے آخری خواہش کیا, کل نعت لکھوں گا. پوچھو, شعرا موجود ہے, اہل علم موجود ہے. نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو پرسکون ہونا چاہیے, خیالات پرسکون ہونا چاہیے. اگر ڈھول کی آواز بھی آتی ہے تو نیا کلام ترتیب نہیں پاتا. اور حیرت عشق کس منزل پر تھا کافی مراد آبادی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور کہتے نہیں نعت لکھنا. بچوں کا کھیل ہے کوئی نیا کلام لکھنا. پھانسی کے پھندے اوسان کھڑا ہو جاتے ہیں لوگوں کے, لیکن کافی نے آخری مرتبہ جو کلام لکھا ادبی ساری رانائیاں بھی موجود ہے اور عشق کو معراج بھی نصیب ہو رہی ہے. عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں, اور کیا خوبصورت کلام لکھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی کے پورے دیوان پر یہ کلام غالب آ گیا. آج بھی پڑھا جاتا ہے تو محفل کا عالم زیر و زبر ہو جاتا ہے. کافی نے لکھا تھا پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی اپنے نبی کی نعت, اور کیا نعت تھی, انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر رہے تھے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. شان نام شاہان زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, حشر تک نام و
ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب یہ نعت سنی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے کہا اس کو ایسے نہیں مارنا، اب اس کو اذیت دے کے ماریں گے، ایسے پھانسی نہیں دیں گے، اذیت۔ تو کیسی اذیت کی پتہ ہے میری قوم کے جوانوں؟ سیرت نگاروں نے لکھا، استری سمجھتے ہو؟ استری جس کو آپ آئرن بھی کہتے ہیں، استری پریس جس کو کہتے ہیں، پریس۔ اس دور میں کوئلے کی ہوتی تھی، کوئلے کی، پاور کی نہیں ہوتی تھی، کوئلے دہکا کر استری میں ڈالے گئے اور کافی کے جسم پر وہ گرم گرم استری پھرائی گئی۔ ایسے چیلنج کرو گے؟ اس کے اتنا آسان نہیں ہے۔ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکو بھی اور عاشق بھی بن جاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے بھی سنو اور عاشق رسول بھی بن جاؤ، مسجدوں کو ویران بھی کرو اور عاشق رسول بھی بن جاؤ۔ جس قوم کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ نام محمد لینے کی فرصت نہیں، وہ قوم بھی عاشق رسول ہوگی؟ ہیرو کا پورا نسب نامہ جسے پتا ہو، شادی کس کے ساتھ کی، مسلمان تھی کہ غیر مسلم تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کا بیٹا کون تھا، اس کے بچے کتنے تھے، کیا کیا تمہیں ہیرو کے بارے میں سب پتا ہے۔ نبی پاک کی اولاد کتنی تھی، کبھی یہ بھی پتا کیا؟ ناموس رسالت کو تحفظ ہم فراہم کریں گے جن کو رسول اللہ کی اولاد کے نام تک نہیں پتا ہو، جن کو حضور علیہ السلام کی ازواج پاک کے نام تک نہیں پتا ہو، صرف نعرے نعرے نعرے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً عشق تمہارے پاس ہے، لیکن عشق کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو، عشق کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو۔ حضرت کافی کے بدن پر جب استری پھیری گئی تو کافی نے عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار، یہ تھے مضبوط رشتے والے لوگ، یہ تھے نسبت والے، عالم بیداری میں دیدار کیا۔ تو دیدار کرنے کے بعد روتے کہا یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ جسم پہ استری پھروا کر آپ نظر آتے ہیں تو میں اتنی دیر نہیں کرتا، اس سے پہلے استری پھروا چکا ہوتا تاکہ آپ کا جلوہ جہارا نظر آئے۔ یہ میرے امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، جان کی حیثیت کیا ہے؟ جن کی نسبتیں مضبوط تھی انہوں نے کہا جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ عشق والوں کی بولی یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وادی لملم ہے جہنم کے اندر، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس میں موٹے موٹے بچھو ہیں۔ میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں بچھوؤں کا موٹا پن جو آپ نے بتایا حدیث کے حوالے سے، فرمایا جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں نا اونٹ، ویسے اس لملم وادی کے اندر، اس لملم وادی کے اندر اللہ اکبر اونٹ کے گردنوں کی موٹائی کی طرح موٹے موٹے بچھو، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں تیز رفتار گھوڑا جو جتنا دوڑا سکتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنے لمبے لمبے 1 مہینے کی مسافت والے لمبے بچھو ہوں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بچھو 1 مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے اس کے جسم کے اندر وہ زہر گھومتا رہے گا۔ ہے طاقت نہیں؟ حضور کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے اور بالکل مانا ہے، الحمدللہ۔ انہی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب مانا ہے۔ تو وہ فرما رہے بے نمازی کو ایسے بچھو ڈسیں گے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو چیل کووں سے ڈرتے، چپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو، ایسے موٹے موٹے بچھو جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ڈنک ماریں گے اس نازک جسم پر، کتنا نازک ہے یہ جسم،
ठोकर लग जाए तो पूरा दिन बेचैनी में गुजरता है, झटका लग जाए तो पूरा दिन बेकरारी में गुजरता है। ऐ मेरे जवान, अपने हाल पे रहम कर मेरे भाई। ऐ अदरी के मुसलमानों, आस पास से आने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, गर्दा गिर्द से आने वालों, इधर उधर से आने वालों, गिर्द नवाज से आने वालों, क्या मुझे बताओ अपनी इस नन्ही सी, इस अपनी खूबसूरत सी, इस अपनी अछूती सी जवानी पर ना रहम तो कर लो। क्या हमारा ये छोटा सा नन्हा सा वजूद जो पत्थर अल्लाह के अज़ाब बर्दाश्त न कर सके, पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त न कर सका, तो क्या हमारा ये नाजुक सा जिस्म अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सकेगा? और वो मोटे मोटे बिच्छुओं के डंक जो 70 साल तक के तड़पाएंगे, क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? इसी पर मेरे आका ने बस नहीं फरमाया। खैर दा नबी सादिक़ो मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और थोड़ी सी तवज्जो मैं अपनी बहनों की भी चाहता हूँ। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, हजारों की तादाद में मौजूद है। मेरी बहन, तुझे तो रोटियां पकाने के लिए वक्त मिल गया ना, तुझे तो बर्तन धुलने के लिए वक्त मिल गया ना, तुझे तो कपड़े धुलने के लिए वक्त तो मिल गया। यकीनन तुम अच्छा काम कर रही हो। जो औरत घर का काम करे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस औरत को जिहाद में शिरकत करने का सवाब देता है। अच्छा काम कर रही हो। लेकिन मेरी बहन, जिस शौहर को गरम रोटियां पकाकर तू दे रही है ना नमाज के वक्त में, और नमाज नहीं पढ़ती, सुन ले, जिस दिन तेरी मौत आएगी और तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, ये शौहर तेरा न रह जाएगा, तुझे मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। याद रखना मेरी बहन, जब अल्लाह की इबादत का वक्त आ जाया करे तो तू सबको छोड़ दिया कर और अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी हो जाया कर। अल्लाह अकबर। आज औरतें भी कहती है मौलाना टाइम नहीं मिलता हमको। दो औरतें जमा हो जाए, तीसरे की गिबत लेकर के तुम बैठ जाती हो। मेरी बहन, तुम्हें गिबत के लिए टाइम है, इधर की उधर लगाने के लिए टाइम है, और तुम्हें सीरियल और फिल्म के लिए। मैंने एक जगह पर कहा तो उलमा ने बहुत दुआएं दी। मैंने कहा एक दौर वो था कि जब माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते। आज तो माँ बाप की मौजूदगी में भी बच्चे यतीम हो गए। लोगों ने कहा वो कैसे? मैंने कहा जिसको माँ बाप का प्यार ना मिले, जिसको माँ बाप की तरबियत नहीं मिले, जिसके माँ बाप की शफकत न मिले, जिसको माँ बाप से मिलना जुलना नसीब ना हो, तो वही तो यतीम है। आज माँ बाप मिल रहे हैं बच्चों को। बाप कमा करके आता है, मोबाइल लेके बैठ जाता है, माँ काम से फारिग होती वो मोबाइल लेके बैठ जाती है। बच्चों की तरबियत कौन करे? बच्चों की तरबियत कौन करे? और याद रखना, बगैर तरबियत के बच्चे, इंसान के बच्चे तो हो सकते हैं लेकिन इंसानियत वाले बच्चे नहीं हो सकते। याद रखो, इंसान और इंसानियत में फर्क है। रसूल आजम मोहसिन इंसान बनकर सिर्फ नहीं आए, बल्कि मोहसिन इंसानियत बनकर के आए। बच्चे इंसान तो होंगे, इंसानियत नहीं होगी। बकरी का बच्चा पैदा होते ही चलता है, तो जो अल्लाह बकरी के बच्चे को पैदा होते ही चलाता है, मुर्गी के चूजे को अंडे से निकलने के बाद चला देता है, तो क्या वो इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात को पैदा होते हुए नहीं चला सकता था? क्यों 2 साल तक के गोद में पड़ा रखा, मोहताज रखा दूध का बहाना था तरबियत करवाना। चूजों को तरबियत की जरूरत नहीं है, बकरी को तरबियत की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पैदा होकर ही चलने लगे। हमें माँ बाप की गोद का मोहताज इसलिए रखा कि इंसान के अंदर फितरत है अखज़ करने की, लेने की, किसी के नुकूश को अपने अंदर मुंतकिल करने की। इसीलिए माँ बाप के करीब रखा ताकि तुम माँ बाप से सिर्फ दूध न लो, गोद न लो, उनका किरदार भी लो। जब माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटे हसन हुसैन जैसे होते हैं। जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जैसा होता है। जब माँ उम्मुल वरा जैसी होती है तो बेटा गरीब नवाज हिंदुस्तान का बादशाह होता है। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। जिस कौम में अच्छी माएँ खत्म हो जाए वो कौम कभी अच्छी कौम बन नहीं सकती। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बतले जलील किसी सीरियल देखने वाली माँ की गोद में आएगा? किसी नावल पढ़ने वाली माँ की गोद में आएगा?
موبائل پر ٹھٹک ٹھٹک کر باتیں اجنبی مردوں سے کرنے والی ماں کی گود میں آئے گا. واللہ ایسے باغیرت لوگ تو باغیرت ماؤں کی گود میں جنم لیتے ہیں, باغیرت ماؤں کی گود میں آتے ہیں. کسی نے کہا تھا, لیکن میں اس کی تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے. ایک شاعرہ نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ صاحب, شاعر نے کہا, شاعرہ نے نہیں شاعر نے کہا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا, ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. میں اس کو تھوڑا ترمیم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں نبی کی مثلیت کا کوئی تصور نہیں ہے, تو اس کو میں نے یوں تبدیل کیا اس شاعر سے معذرت کرتے ہوئے کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر ماں کی گود مریم کی گود کی طرح ہو جائے تو آج بھی دیکھو گے بہت باغیرت لوگ جنم لیں گے. ماؤں نے قیادت نہیں کی ہے لیکن قائدین کو ماؤں نے تیار کیا ہے. ماؤں نے جہاد نہیں کیا ہے لیکن بیت المقدس اور اندلس کے فاتحین کی تربیت کرنے والی مائیں تھی. اللہ اکبر. ماؤں نے جو ہے پھانسی کے پھندوں کو نہیں چوما ہے لیکن پھانسی کے پھندے مسکرا کر چومنے والوں کے حوصلوں کو ماؤں نے ہی جلا دی ہے, ماؤں نے ہی ان کی تربیت کی ہے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آج مائیں بھی جو ہے گناہوں میں ڈوب گئی. کہا گیا سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا اگر مرد گناہ کرے تو عورتوں کی پاک دامنی اور ان کا تقوی قوموں کو تباہی سے بچا لیتا ہے, لیکن جس قوم کی عورتیں ہی پاپی ہو جائیں پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. آج کیا ہو رہا ہے, قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے. سب کی بیٹیاں ایسی نہیں یا سب بیٹیاں ایسی نہیں مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ اکبر کسی کے بھاگنے کی خبر اخبار میں چھپ رہی ہے, کسی کے بھاگنے کی خبر یوٹیوب پر نشر ہو رہی ہے, کسی کے بارے میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئی. مسلمانوں کیا ہو رہا ہے, اپنے حال پہ رحم کرو, آؤ پلٹو. بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کر لو.